آپ میں سے شادی شدہ ہوں، کچھ کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے سیرت کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے عبادات والا حصہ، وہ آپ پڑھتے ہیں، ایک ہے معاملات اخلاق، وہ اس سے گزارا جاتا ہے۔ اور میں نے ہدایہ سے یہ استنباط کیا ہے کہ عبادات 25% ہیں اور اخلاق معاملات معاشرت 75% ہیں۔ وہ کیسے کہ ہدایہ میں عبادات کی جلد 1 اور معاملات کی جلد کتنی ہے؟ پرانی بات ہے، مجھے تو ہدایہ دیکھے بھی کئی سال ہو گئے ہیں، تو آپ تو ابھی تازہ تازہ ہادی بنے ہو گے ہدایہ پڑھ کے، تو ہدایہ کی 1 جلد عبادات ہے اور 3 جلد معاملات ہیں۔ تو گویا عبادات 25% ہیں دین کا حصہ، اور معاملات اخلاقیات 75% ہیں۔ دین کا 75% معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، اور 25% عبادات ہیں۔ عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، مبالغہ مطلوب نہیں ہے، اور اخلاقیات میں مبالغہ مطلوب ہے۔ پورے دین میں صرف ایک عمل ہے حسن خلق، جس میں مبالغہ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھ کے تھک کے بے حال ہو جائے۔ آپ نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا، جو ہمیں مستقل ایک سبق دیا جا رہا ہے اور اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے، تو اس پر بھی اللہ نے منع فرمایا، وَقَا فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آنہیں بھرتے بھرتے مر نہ جاؤ، کرو تبلیغ پر ایسا دل کا روگ تو نہ بناؤ۔ اعتدال، نماز اعتدال۔ آپ نے ایک دفعہ مال تو تھا نہیں، کرتا پہنا ہوا تھا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، تو آپ نے وہ اتار کے دے دیا۔ نماز کا وقت ہے تو کرتا کوئی نہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو ایک پڑوسن انصاری عورت سے چادر منگوائی، وہ لپیٹ کے نماز پڑھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اعتدال۔ الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے فصیح اللسان تھے، اور ان کی فصاحت، بلاغت اور صفات پر عبد الملک نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی فاطمہ، تو سلیمان ان سے جلتا تھا۔ ولید تو ویسے ہی ان پڑھ تھا، انتہائی ان پڑھ۔ اس کے باپ نے کچھ 2 سال اس کو ایک نامی کے پاس بٹھایا، پہلے سے زیادہ جاہل بن کے نکلا۔ وہ خطبہ دے رہا تھا ولید جمعے کا، تو سلیمان سامنے بیٹھا تھا، تو یا لیتہا کانت القاضیہ، تو اس نے پڑھا یا لیتہا کانت القاضیہ، تو سلیمان نے کہا واللہ تمنیتہا۔ وہ تو ویسے ہی ان پڑھ تھا۔ ایک دفعہ ایک عرب سردار سے کہنا تھا تیرا سسر کون ہے، تو وہ تھا ختنک، من ختنک، تو اس سے کہنے لگا من ختنک، تو اس نے کہا جی وہ فلاں یہودی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نے یہودوں سے شادی کی؟ تو سلیمان بیچ میں بولا یعنی الامیر المؤمنین من ختنک، لہذا وہ تو اتنا کوئی بالکل ہی پیدل تھا۔ سلیمان بڑا فصیح اللسان، ادیب، لبیب، شاعر، انہوں کی لذت تھی بس۔ تو بیٹھے تھے تو عبد الملک نے کہا کم نفتک یا عمر، تو انہوں نے فوراً کہا الحسنۃ بین سیئتین یا امیر المؤمنین، یہ شاید آپ بھی نہیں سمجھے ہوں گے، الحسنۃ بین سیئتین یا امیر المؤمنین۔ تو عبد الملک نے سلیمان سے کہا کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ یہ کیا کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا سیئا ولم یقتروا سیئا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ اسراف کرتا ہوں نہ بخل کرتا ہوں، وکان بین ذلک قواما، الحسنۃ بین السیئتین، بخل اور اسراف کے بیچ میں میرا خرچہ ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال اللہ نے ہم سے مانگا ہے، اعتدال۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، آپ نے سب کو ڈانٹ پلا دی۔ صرف ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مبالغہ
مبالغے کا مطالبہ کیا ہے. جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روکنے کی بجائے شاباش دی اور اس کو خوبصورت انداز میں قسم سے مزین کیا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اچھا اگر اللہ کہتا ہے انک لذو خلق عظیم تو مطلب ادا ہوتا تھا، لیکن علا کے لانے سے یہ بتایا ہے میرے رب نے کہ میرے حبیب اخلاق انسانی جتنے بھی تصور کیے جا سکتے ہیں آپ سب پہ چھا گئے ہیں. العلاء کیا ہے؟ علا للاستعلاء. دیکھو مجھے وہ شرح میں تعمیل یاد آ گئی، میں نے زبانی یاد کی تھی سر، 8 دفعہ اس کا تکرار بیٹھ کے کیا تھا. علا للاستعلاء زید علی السطح. ایسے ہی پتہ نہیں یہ زید کہاں سے آ گیا. ایک عرب سردار تھا، ایک ترکی گورنر تھا وہاں مصر کا ترکوں کے دور میں. اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہوا. اس کا نام تھا عمر. اس نے پہلے دن نحوی بلایا تو اس نے اس کو مثال ضرب زید عمرا، تو اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ کہا نہیں، مثال ہے. تو بادشاہوں کو جھوٹ بولتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو. پھر دوسرا نحوی بلایا ضرب زید عمرا، کیا اس نے واقعی مارا؟ نہیں، مثال ہے، جیل میں ڈال دو. 18 نحوی جیل میں ڈال دیا. وہ تھوڑا خر دماغ تھا. 19واں کو بلایا تو وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا بات کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ ان کا وہ زید عمر ان کا قصہ ہے نا. اس کا نام تھا داؤد اس کا نام تھا. تو اس کو بلایا تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا. انہوں نے کہا کیا واقعی مارا؟ کہا جی ہمارا ہے. کہا کیوں مارا ہے؟ کہا یہ عمر بدماش ہے بڑا. ان کا جی وہ کیسے؟ کہا حضور اس نے آپ کا نام چرایا ہے. کہا میرا نام؟ وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد. کہا داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھو 1 واو لکھی ہوتی. داؤد میں 1 واو لکھے، اوپر ایک پیش ڈالتا. اس نے آپ کے نام سے واو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگا دی. جس دن سے اس نے واو چورا اس کی پٹائی ہو رہی. کہا اس کو خبیث کو اور مارو. وہ کہنے لگا مجھے وہ باقیوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا جی ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو چھوڑ دیں. یہ قصہ لکھا ہے علامہ منفلوطی نے اپنی کتاب عبرات میں، اور علماء کی منت کی ہے کہ نحو پڑھانے کے لیے زید عمر سے باہر آ جائے. اس سے باہر جاء زید ضرب زید ضرب زید اکل زید جلس زید. وہ تمہاری ہدایت کرنا آپ نے تو اور ہی بادشاہی کر دی ہے. جاءنی دلو رأیت دلوا مررت بدلو. تم خاک نحو پڑھو گے، تم جاءنی دلو پڑھ رہے ہو. استغفر اللہ. اس لیے تو آپ کو عربی سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی، نہ عربی حسن کھلتا ہے، نہ عربی ذوق پیدا ہوتا ہے. کیا آپ اجمی ذوق کی کتابیں پڑھ رہے ہو سر؟ انک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں. اور انسانی تصور میں جتنے اخلاق آ سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہیں. اتنے بڑے مقام کو بیان کرنے کے بعد اور اتنے اعلیٰ درجے کی تعریف کرنے کے بعد پھر مطالبہ کیا وقفت جناحک للمؤمنین. ایمان والوں کے آگے پر بچھا دی. اچھا ہمارے پر ہوتے ہیں کہ بازو ہوتے ہیں؟ تو ید کیوں نہیں کہا، جناح کیوں کہا؟ اس جناح کے لفظ کو میں تفسیر سے نہیں سمجھا. ویسے ہی میرا مطالعہ ختم ہو گیا.
اس کو میں اپنے کالج زندگی میں شکار کھیلتا تھا. اس آیت کو میں اس سے سمجھا. ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی چلتا ہے. اس وقت بے آباد زمینیں تھیں، جنگل تھے گھنے. تو ہم اپنے نوکر لے کر کزن بھائی اکٹھے راشن، آٹا، دال، بندوقیں جنگل میں جا کر ڈیرا لگاتے تھے. ایک چاچا سردارہ ہوتا تھا تو اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے. ایک کوٹھے پر ہم قبضہ کرتے تھے. تو اس کو لے کر ہم شکار کھیلتے تھے. اس کو تیتلی کی آواز آتی تھی تو وہ ایک طرف بیٹھ کر جنگل میں کہیں کہیں فجوہ آ جاتا ہے، کھلی جگہ آ جاتی ہے، تو اس کھلی جگہ کے کنارے ایک جھنڈ میں بیٹھ کر نہ تیتلی کی آواز نکالتا تھا. تو جیسے عورت مردوں کو مست کرتی ہے، تیتری تیتر کو مست کرتی ہے، تو اس کی آواز پہ تیتر ایسے نکلتے تھے اور ہم پیچھے چھپے بیٹھے ٹھا 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 ایک دم فائر ہوتے تھے. ہوتے تھے وہ ایل جی کے شرر، چھوٹے چھوٹے شرر وہ ایسے پھیلتی تھی. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا، تھوڑی سی اڑان اڑتے ہوئے یوں کہتا تھا اور اپنے پر ایسے پھیلا دیتا تھا اور گردن یوں ٹیڑھی ہو جاتی تھی اس کی. اور یہ زبان حال سے کہتا تھا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، جو مرضی کرا تیار ہوں، جو کہے گا میں تیار ہوں. تو اس آیت کو پڑھتے 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 مجھے وہ سین نظر آیا کہ تیتریوں پڑا ہوتا تھا، بے بس ہوتے تھے، چھری کے لیے تیار ہوتا تھا. یہ استعارہ ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ معنی اللہ نے دیا ہے کہ کوئی تجھے آخری حد تک بھی خوار کر دے، پچھ جا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تیر آزما ہم جگر آزمائیں. پچھ جا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر. تلخی میں بھی ایک مزہ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. صرف خوشی میں مزہ نہیں ہے، غم سہنے میں بھی مزہ ہے. تو ساری اس جو دوسرا عبادات آپ سب جانتے ہیں، جو سیرت کا دوسرا حصہ ہے، معاملات، اخلاق، معاشرت، اس ساری کا نچوڑ میں نے ایک لفظ نکالا ہے. ایک لفظ. اگر آپ بچے یہ ایک لفظ اپنے پلے باندھ لیں گے تو آپ ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے. احفظ وتجد تجاہک، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ایک لفظ، اور وہ ہے برداشت. برداشت، برداشت. اور اس کو عربی میں لے جاؤ، صبر. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر. وَنَصَبْنَنِي غَرَضَ الرُّمَاةُ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ مِنَ السَّيُوفِ مَضَارِبًا. یہ متنبی پتہ نہیں کہاں سے آتی. آپ بچے عملی زندگی میں جانے والے ہو، برداشت کا سبق سیکھ لو. بڑوں کی طرف سے آئے برداشت کرو، برابر کی طرف سے آئے برداشت کرو، چھوٹوں کی طرف سے آئے برداشت کرو، غیروں کی طرف سے آئے برداشت کرو، اپنوں کی طرف سے آئے برداشت کرو، بیوی کی طرف سے آئے برداشت کرو، ماں باپ کی طرف سے آئے برداشت کرو، حتیٰ کہ اولاد کی طرف سے آئے برداشت کرو. کل کو تمہیں اللہ مسند درس دے دے، شاگردوں کی طرف سے آئے برداشت کرو. اگر تم نے اس کا مزہ چکھ لیا تو تم سارے ذائقے بھول جاؤ گے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، برداشت کرنا سیکھ لو.
وہ بس اللہ کو سامنے ہو. یا اللہ میں نے تجھے کسی منصب کے لیے، جو میرے شاگرد ہیں نا، ان کے لاشعور میں ہوتا ہے کہ ہم بھی مولانا طارق جمیل بنے، ہماری بھی شہرت ہو، ایک جوتا اٹھائے، ایک گاڑی کا دروازہ کھولے اور ایک پانی پلائے، میں ممبر پہ بیٹھے اور ہم تقریریں کر رہے ہوں. میں ان کو اس سے ڈراتا رہتا ہوں. کیونکہ میں نے زندگی بھر نہ اس کی تمنا کی، نہ خواب دیکھا، نہ خیال آیا. میں اپنی ذات سے ایک کام کرتا رہا. مجھے ہرگز وہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے، دوسرے جنم یا 1000ویں جنم میں بھی یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. میری ہستی کے مطابق جو کچھ کیا میرے اللہ نے کیا. میں نے کبھی اس کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی. مجھے جس نے گرانا چاہا میں گر گیا، جس نے مجھے ہٹایا میں پہلے ہٹ گیا. جس نے میرے اوپر ایک الزام لگایا میں نے دوسرا خود لگا لیا. جس نے مجھے گالی دی میں نے اس کو دعا دی. جس نے مجھے ذلیل کیا میں نے اس کو عزت دی. جس نے میرے خلاف اسکیمیں بنائی میں نے اس کو اٹھانے کی اسکیم بنائی. جو میری غیبت کرتا تھا میں اس کی تعریف کرتا تھا. جو منہ موڑ جاتا تھا میں آگے بڑھ کے ملتا تھا. جو سب سے زیادہ میری مخالفتیں کرتا تھا میں سب سے زیادہ اس کا آگے بڑھ کے اکرام کرتا تھا. ہاں، دل کا صدمہ ایک الگ چیز ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا اور ایک قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے. ہاں یہ راہ عشق ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. تمہیں سمجھ میں آئے گی میری زبان کے نہیں؟ اچھا یہ میری زبان کی شاعری ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، غلامیں کہتے ہیں گلے، شکوے، شکایتیں، طنز تان تشنیع. سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چپ سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نہ جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے. کھنے کہتے ہیں جھیلے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے. یہ راہ عشق ہے. صرف تبلیغ میں نہیں، ہر وقت راہ عشق ہے. بیوی سے ناگواری آئے سہ جاؤ، بچوں سے آئے سہ جاؤ، بڑوں سے آئے سہ جاؤ، چھوٹوں سے آئے سہ جاؤ، پی جاؤ. میرے رب کی قسم میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. عین الیقین نہیں ہوتا، عین الیقین. میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ میرے اوپر گزری، جو پچھلے 30 سال میں میرے ساتھ ہوا، میں نے نہیں دیکھا اپنے معاصرین میں نے نہیں دیکھا کسی کے ساتھ ایسا ہوا. اور میرے اللہ نے مجھے یہ، اگر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری زندگی میں داخل نہ ہوتے تو میں شاید آج تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا. کہ اپنوں نے اتنا ستایا کہ انتہا کر دی، غیروں سے کوئی گلہ نہیں. لیکن اللہ نے اس شخص کی صحبت میں مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ منفی نہیں ہونا، رد عمل کا راستہ اختیار نہیں کرنا. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تم عمل میں لگتے رہو. اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ ورقہ پھاڑ کے پھینک دو. اس لیے نہیں کہ تم کوئی دنیا میں مقام پاؤ، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہجن وکل الذی فوق التراب تراب. برداشت، ایک لفظ برداشت. برداشت، رویوں کو، منفی رویوں کو برداشت کرو. اور یہ سبق میں نے کتاب پڑھ کے نہیں سیکھا. کتابیں تو مجھے اس زمانے میں زبانی یاد تھی.
اگر یہ نہ ہوتے 5-5 6-6 سبق کی بدعت نہ ہوتی تو میں سارے نصاب کو حفظ کر سکتا تھا اللہ کے فضل سے. قافیہ تک میں نے ہر کتاب زبانی یاد کی، منطق جیسی واحیات کو بھی یاد کرتا ہوں. سلم یاد کی، فضول یاد کی آخری حد. میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء کو کیا ہو گیا. کہتے ہیں منطق سے دین سمجھ میں آتا. اگر منطق سے دین سمجھ میں آتا تو مامون گمراہ ہوتا. منطق کون لایا تھا؟ کیوں ہمیں پتہ ہے منطق کون لایا تھا امت میں؟ مامون الرشید لایا تھا. یہ تو تمہارے اس میں لکھا ہوا ہے، نفحۃ الحرم میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اور سب سے پہلے خلق قرآن کا قائل کون ہوا؟ مامون الرشید. اگر منطق سے دین سمجھ میں آتا تو مامون تو گمراہ نہ ہوتا. کلو آبا کلو باجا کلو باجا آجا باجا باجا آجا. تو میرے بچوں برداشت کرو، برداشت برداشت. جب تمہاری شادی ہو تو تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا کہ بیوی کو کیسے رکھتے ہو، ماں باپ کو کیسے رکھتے ہو. ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا پریشر میں آ کر چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی بیوی بے زیادتی کرتے. یہ 99% ہے. 1% کہیں ایسا ہے کہ بیوی کے عشق میں آ کر ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے. عام طور پر تمہارا ہمارا معاشرہ وہ ایک جیسا ہے، عالم غیر عالم برابر ہو جاتا. تو اپنی بیویوں سے پیار کرنا، پیار کا اظہار کرنا، اظہار اشد ضروری. اپنے بچوں سے محبت کرو، اظہار کرو. اپنے شاگردوں سے محبت کرو، اظہار کرو. کبھی ڈنڈا نہ اٹھانا، کبھی کان نہ پکڑانا. یہ بدعت بر صغیر کی ہے. علم نبی والا، طریقہ عجم والا، یہ کیا ہے؟ علم نبی والا ہے، اخلاق بھی نبی والے ہوں گے تو تمہارے طلبہ تم سے عشق کریں گے، محبت کریں گے، تمہاری بات ان کے دل میں اترے گی. اگر تم نے وہی سختی اپنائی جو ہمارے کان پکڑ لو، کھڑے ہو جاؤ، مرغے بن جاؤ، کرسی بن جاؤ. ہم نے تو ریمنڈ کی بڑی شدت دیکھی ہوئی ہے. تم تو اس کا 10واں حصہ کیا 100واں حصہ بھی نہیں دیکھ رہے. 1 رکعت چھوٹ جاتی 5 منٹ کان پکڑو، 2 رکعت چھوٹ جاتی 10 منٹ کان پکڑو، 3 رکعت چھوٹ جاتی 15 منٹ پکڑو، چوتھی گئی تو 20 پکڑو. یہ شدت خیانت پہ لے کر آئی. فجر کی نماز ہو رہی تھی، اب سلیمان صاحب بڑے اطمینان سے لمبی نماز پڑھی، تو پیچھے میں کھڑا سنتیں پڑھ رہا تھا. میرے ساتھ فیصل آباد کا مولوی خالد وہ بھی پڑھ رہا تھا. تو اس دن انہوں نے کوئی چھوٹی صورت پڑھ دی اور رکوع کر دیا. اب میں کہا یا اللہ اب کیا کروں؟ اب اگر میں سنتیں پوری کرتا ہوں تو رکعت جاتی تو 5 منٹ کان پیش خدمت ہوگی، اور اگر نماز میں جاتا ہوں تو سنتیں جاتی. میں نے کہا بھائی جان بچانا فرض ہے. میں نے سنتیں چھوڑی اور نماز میں شریک ہوں. وہ میرے ساتھ پہلے مولوی خالد نے چھلانگ لگائی، اس کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا. شدت خیانت پہ لے آتی. شدید نہ بننا، نہ استاد کے لیے، نہ شاگردوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ ساتھیوں کے لیے. رائے پہ اصرار کبھی نہ کرنا. یہ مدرسے کا واقعہ سنا ہے، اسکول کا سناتا ہوں. بھائی یہ کون نیچے چھلا کے لاؤ؟ بھائی آپ لوگ کو اللہ کا خوف کرو، کیا کرتے ہو؟ نیچے اترو، چلو نیچے اترو. اسکول پڑھتا تھا 4تھی جماعت، تو حساب کا پرچہ ہو رہا تھا. ہاں پرچہ نہیں، ہمارے استاد جی تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حساب کا سوال دیا، کسی کو نہیں آتا. اور میں 12ویں نمبر پر بیٹھا تھا تقریباً. تو جو سلیٹ پیش کرتا یا اللہ، اب مجھے بھی نہیں آتا. یا اللہ اب کیا کروں، یا اللہ اب کیا کروں. آج بڑی ماں تھی بھی، سردیاں عصر کے قریب ٹھنڈ ہو رہی تھی.
اچھا ایک تھوڑی سی بات بتا دوں، چونکہ میرے والد صاحب زمیندار تھے، دیہاتی ماحول تھا، تو استاد جی کے گھر گندم بھی جاتی تھی، چاول بھی جاتے تھے، گھی بھی جاتا تھا، مرچیں بھی جاتی تھیں، اور مکھن بھی جاتا تھا، اور شکر بھی جاتی تھی، موقع موقع پر جاتی تھی۔ اب میں بیٹھا، میں نے کہا سوال تو آتا نہیں یار، میں کیا کروں؟ 3 لڑکے باقی رہ گئے، میں گئے کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا، تو مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میں اٹھا، میں کہا استاد جی ابا جی پہ آتے ہیں کل مرچاں تھوڑے گھر پہنچا سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا میرا پتر تو بیٹھ جا۔ یہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ استاد کی شدت سے۔ شدید نہ بننا۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو شدت پہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا بیوی سے لڑائی رہتی، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا تعویذ بیویوں پہ نہیں اثر کرتا، کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو 2-4 لقمے ہاتھوں سے کھلا دو، بس 2-4 دن کر دو۔ عورت بیچاری بہت ہی نرم دل ہوتی۔ کچھ دن کے بعد میں نے اس کا فون آیا، میں نے کہا میری بات پہ عمل کا نہیں، کیوں؟ کا شرم آتی۔ تو میں نے کہا بیوی سے لڑتے شرم نہیں آتی، کمزور عورت، جاؤ کرو۔ تھوڑے دیر بعد اس کا فون آیا، مولانا کمال ہو گیا، کیوں؟ کہا جی میں نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو اس کا منہ ایسا کر رہا۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے مجھے بتاؤ، تم خود نہیں کر سکتے؟ ان کا مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ تو اس نے سے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا شروع کر دی۔ کچھ دنوں میں وہ محبت ہو گئی۔ دیکھو جب اختلاف رائے ہو بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤ تو تم ان کے دلوں میں اپنی محبت کا بیج ڈال دو گے۔ اگر تم ان کو مسئلے سناتے رہے گا۔ ایک ہمارا تبلیغی تھا جنونی، اس کی ہوئی شادی فیصلہ آباد، تو 1.5 سال کا سفر کر کے آیا تھا۔ ساری رات بیگم کو 1.5 سال کی کارگزاری سناتا رہا، اگلے دن وہ بھاگ گئی، دوبارہ واپس ہی نہیں ہے۔ جیسے جواد وسیم سناتا ہے، کھوڑو کی شادی ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا ذرا کنڈی لگاؤ، تو اس نے باہر سے کنڈی لگا کے بھاگ گئی، اس کو لٹا کے۔ تو میں آپ بچوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبر سیکھ، اس زبان کو دانتوں تلے دبا لیں اور اس زبان کے رول کو میٹھا کر دیں، تو ہر ایک تم سے محبت کرے، ہر ایک تمہیں چاہے۔ بڑے سے بڑا بزرگ شدید ہوگا نا تو دل اس سے کٹ جائیں گے۔ معرفت کے عرش پر ہو، طبیعت میں شدت ہوگی تو طبیعت میں بھاگ جائے۔ آج کے بزرگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے میرے نبی سے کہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور اللہ نے اپنے نبی پہ بہت سارے احسان جتلائے ہیں۔ جو سب سے خوبصورت انداز میں احسان جتلایا ہے وہ یہ ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ یہ ماں کا لفظ اتنا خوبصورت ہے یہاں، فبما، اے میرے حبیب بہت بڑا احسان کیا تیرے اوپر جو تجھے نرم بنا دیا۔ شدت سے بچنا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استادوں سے کہا جی آپ سے ایک قلعہ ہے، میں نے کہا اپنے میں تبلیغ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، علم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، لیکن آپ نے ہمیں گھر کی زندگی کوئی نہ سکھائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو ناراض کرتے رہے۔ تو مولانا احسان صاحب رونے لگے، کہنے کہ بڑی دیر سے تو نے بتایا۔ میں نے کہا مثال دی، میں نے کہا جی میری ماں کہتی تھی ٹنڈ نہ کرایا کر، جس دن وہ کہتی ٹنڈ نہ کرا میں اس طرح پھرا کے آ جاتی۔ کتنا میں نے ماں کو دکھ لیا، اور ٹنڈ کرتا ہے تو تبلیغ والوں نے ٹنڈ نکالی کہاں سے؟ بال رکھنا سنت ہے، ٹنڈ کرانا تو کوئی سنت نہیں۔ جس کو دیکھو اس طرح پھرا گیا، اس طرح پھرا، اچھی خاصی شکل کو خراب کر۔ تو میں ان پہ حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں ٹنڈ کراؤ،
یہ اصلاح ہو رہی. کیا اصلاح ہو رہی؟ چلو ٹرن کراؤ. اس سے اصلاح ہوتی. اللہ نے بال دیے ہیں خوبصورتی کے لیے. اگر گنجے ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے، وگ تو لگ نہیں سکتی. اللہ نے بال دیے تو بال رکھو، بڑے بڑے نہ رکھو، درمیانے رکھو. جو مصنون طریقہ ہے بال کٹوانے کا وہ رکھو. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری شادی کے 3 سال بعد ہی مولانا سعید خان صاحب کہ مجھے سوفن نصیب ہوگی. پہلے 3 سال میں نے بیوی کو بہت دکھ دیا، بہت پتا ہی نہیں تھا. وہ کہتی آپ نے ٹینڈ نہیں کرانی، میں جا کے ٹینڈ کروا کے آتا. حالانکہ بیوی کے لیے زیب و زینت واجب ہے. آپ نے کہا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ ان کے مرد زیب و زینت چھوڑ گئے تو ان کی عورتیں دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوئی. اور عورتوں کو بھی آپ نے پیغام دیا. آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے سجے گی جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے سجے تھی. یہی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو نہیں پڑھے جاتے، نہیں پڑھائے جاتے، نہیں بتائے جاتے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اس پر بہت جان ماری اور میں اپنے مدرسے میں یہی ابواب پڑھاتا ہوں. باقی مسائل تو مجھے آتے نہیں. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے. ایک بڑی گالی لڑائی ہے. 8 تراویح پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے، 20 پڑھنے والے بھی جائیں گے، کیونکہ ساری سلف سے روایات آ رہی ہیں. ہاں اگر اخلاق خراب ہوئے تو کام خراب ہو جائے. اخلاق بگڑ گئے تو کام خراب ہو جائے. میرے بچوں، اخلاق کی مثال لباس کی، یقین کی مثال روح، عبادات کی مثال جسم اور اخلاق کی مثال لباس. اگر تم لباس اتار دو تو کوئی جگہ ہے تمہارے بیٹھنے کی. اگر تمہاری زندگی میں اخلاق نہیں ہے تو تم ننگے ہو. نہ تمہیں بیوی سے پیار ملے گا، نہ بچوں سے ملے گا، نہ ماں باپ سے ملے گا، نہ دوستوں سے ملے گا، نہ شاگردوں سے ملے گا، نہ ساتھیوں سے ملے گا. تربیت کا راستہ سختی نہیں، تربیت کا راستہ نرمی اور محبت. تو نرم خو بنو، تمہارا میٹھا بول. یہ جو بسیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے فضولیات لکھی ہوتی ہیں. سڑکوں پہ چل چل کے میں نے ایک نقشہ بنایا ہے. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے سے چلتا. تھوڑی پرانی ہو جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور ملنگ بنا ہوتا ہے ایسے نہ چھیڑ ملنگا. ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں نے جملہ دیکھا، وہ مجھے بڑا پسند آیا. لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت. نیچے لکھا ہوا تھا قیمت ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول بیوی کا دل لے لے گا، ماں باپ کا دل لے لے گا، بچوں کا دل لے لے گا، شاگردوں کا دل لے لے گا. کبھی کسی کو توہین کے انداز میں نہ سمجھانا ورنہ رد عمل ہوگا. تم لڑکے کو کھڑا کر رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ، تم نے مطالعہ نہیں کیا. کھڑے ہو جاؤ، تم نے تکرار نہیں کیا. یہ کام کبھی نہ کرنا. اس کو الگ بلا کے سمجھانا. بچے کو سب کے سامنے مت ڈانٹنا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے. جو کمیاں ہیں وہ نہ کبھی کہنا یہ کرتے ہو، جو خوبیاں ہیں وہ کچھ وہ کہنا بیٹا آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ تو ایسے ہیں. آپ دیکھو کہ کمی وہ خود چھوڑ کے چلے گا. کمی والے کی کمی کہنا یہ کرتے ہو، آپ نے اس کو ذبح کر دیا. سختی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. تو میرے بچے ہو میں چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، 7 سال کی عمر میں. اب میری ماں کیا کر رہی سمجھا نہیں. وہ ایسے اٹھاتی چمٹا، ایسے چمٹا اٹھاتی، اس میں انگارا اور میرا منہ کھول کے پاما تیرے منہ میں، او میں نہیں پیتا، میں نہیں پیتا، میں نہیں پیتا. اور باہر جا کے پھر پیتا. سختی سے رد عمل. اور تم میری دیکھ چلاکی. میں ایک طرف چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا. میرا چھوٹا بھائی آ گیا، میں پہلے بھی مارے شکایت لگ گئی. میں کہتا ہے قرآن تم نہیں پی رہا. ایک اس کو میری شکایت نہیں لگے. بہت سے بچے ضائع ہو گئے ماں باپ کی سختی کی وجہ سے.
بہت سے شاگرد ضائع ہو گئے استاد کی شدت کی وجہ سے، بہت سے ساتھی ٹوٹ گئے امیر کی شدت کی وجہ سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو میرے بچوں، محبت دینا لوگوں کو، کسی اسلامی فرقے کے خلاف محنت نہ کرنا، کسی اسلامی فرقے کے خلاف قلم نہ اٹھانا، کسی اسلامی فرقے کے خلاف تقریر نہ کرنا، کسی اسلامی فرقے کے خلاف کوئی مضمون نگاری نہ کرنا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، ساری زندگی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، مسلمان فرقے چاہے وہ کافری کیوں نہ تھے مناظرہ نہیں کیا، ہندو سکھ عیسائی تحریے آریہ سب سے کیے، اس سے ساری زندگی نہیں کی۔ یہ تمہاری محنت کا میدان، قریب کرنا، قریب کرنا، تبلیغ کو سر فہرست رکھنا، محبت دو گے تو لوگ قریب ہوں۔ عامر خان سے میری ملاقات ہو رہی، میں سوچ رہا ہوں اس آدمی کو میں کیا کروں، جاتے ہی فتویٰ سناؤں فلم حرام ہے۔ جنید جمشید سے میں نے ایک دن کہا میں کراچی آ رہا ہوں، تیرے گھر کھانا کھاؤں گا۔ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میرا کھانا تو نہیں کھاتے تبلیغ والے، کہتے ہیں حرام ہے۔ میں نے کہا میں تو کھاؤں گا، تو پکا۔ جتنا کھانے پہ خرچ ہونا تھا اتنا میں ہدیہ لے کے چلا گیا۔ تو میں نے اس کی اپنے ذہن میں قیمت بنا لی، اس کو تو میں نے نہیں بتایا، آج وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ یہاں ایک آیا، میرے پاس ایک ساتھی آیا کہ ایک لاہور کے سینمے کا مالک آیا، وہ کئی دن سے آ رہا تھا، اس کا دل لگا، آج وہ کچھ پکا کے لائے، ایک مقیم کو پیش کیا، ان کا یہ آپ کی روٹی حرام ہے میں نہیں کھا سکتا، تو بہت زیادہ دل برداشتہ بیٹھا۔ میں نے کہا میرے پاس لاؤ جلدی سے، میں عربوں کے کمرے میں ہوتا تھا تشکیل میں، وہ آ گیا، جی السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ ہارون۔ کیا کرتے ہیں؟ اب مجھے دیکھیں، بس بزنس ہے۔ کیا بزنس ہے؟ بس بزنس ہے۔ کہ کیا ہے؟ جی بس سینما ہے۔ کون سا سینما ہے؟ کہا جی مبارک۔ مبارک؟ وہ جس میں نے شمع پروانہ دیکھی تھی، وہ میں نے تو اس میں بہت سی فلمیں دیکھی، اور میں نے واقعی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ 3 پیس سوٹ میں ہوتے تھے، سارا وہاں آپ سروے کر رہے ہوتے تھے، اور آپ فلم سے پہلے آپ کے والد مبارک کی تصویر آتی تھی، وہ کچھ سیڈ میوزک چلتا تھا، پھر فلم چلتی تھی، اور آپ کے میں نے آخری فلم شمع اور پروانہ دیکھی تھی۔ وہ اس کا منہ سے گزر آیا، کچھ دن کے بعد وہ 3 چیلے کے لیے آ گئے، ذہن میں بھی گیا سب کچھ۔ عامر خان سے ملاقات کرنی ہے، جو دنیا کا مشہور ترین آدمی، تو میں جاتے ہی کہوں گا کہ کامیابی دین میں ہے۔ میں اتنا پریشان کہ میں اس کو کہاں سے لوں، جب تک آپ لوگوں کا دل نہیں لو گے کیسے آپ لوگوں کو قریب کرو۔ ہمارا کام لوگوں کو جہنمی ثابت کرنا نہیں، ہمارا کام جہنمیوں کو جنت میں پہنچانا ہے۔ یہ منافق، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ان کو گلے لگا کر جنت کا راستہ بتانا۔ پہلے وہ ہمیں ہمدرد سمجھیں گے، پھر وہ ہمیں ہماری بات سن۔ ہمیں پریشان، یا اللہ میں کیا کروں۔ تو وہ کیا نام ہے، شاہد آفریدی، پہلے تو وہ آیا تھا بریلوی ٹور کے ساتھ، تو میں نے جو ہی پتہ چلا فلاں ہوٹل میں نے اس میں کمرہ لینے کی کوشش کی، نہیں ملا، برابر میں ہوٹل تھا، تو میں نے اس میں 2 کمرے لے لیے۔ 2 دن میں کوشش کرتا رہا، ایک بریلوی ٹور انہوں نے مجھے نزدیک ہی نہیں آنے دی، ایک وہ ہماری کوئی شناسا ہی نہیں، تو 2 دن رہنے کے بعد میں مایوس ہو کر اپنے چلا گیا حاجیوں کے پاس۔ تو مجھے پتا لگا شاہد آفریدی آیا۔ اب شاہد آفریدی کہاں ہے، مجھے کیا خبر کہاں ہے، 30 لاکھ آدمی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ایک آفریدی رہتا ہے جدے میں،
تو یہ بھی آفرین دی. اور ہماری پنجابی کی مثال ہے مجی دیاں بھیڑاں ہوندیاں. میں نے کہا شاید یہ اس کے پاس تھا. تو اس کا نمبر میرے پاس تھا. میں نے فون کیا خالد. کہا جی کدھر جدے. کوئی شاہد کا پتہ تھا یہ بیٹھا ہے. میں نے کہا بات کرا. میں نے کہا میری عامر خان سے ملاقات کر. کا مسئلہ ہی نہیں, آپ آ جائیں. عشاء کے بعد وہ نیچے آیا. کہنے لگا وہ نہیں صرف آدھا گھنٹہ زیادہ زیادہ پونا گھنٹہ ملا. اللہ نے مجھے, میں کیا کروں, اللہ نے حافظہ اچھا دیا. وہ ساری پرانی فلموں کو میں نے اب پکڑنا شروع کیا. یہ جو ہے نا یہ اپنے نعت خان یہ جو کسی پرانے گانے کی بناتے ہیں نا نعت, جو 60 اور 70 کی دہائی میں ہو, کیونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ گیا, تو 60 سے 71 11 سال میں جتنے مشہور گانے ہیں وہ میرے دماغ میں پڑے ہوئے. اس کی کوئی بھی دھن گائے گا نا تو میرا ذہن ایک دم تھک چلا جائے گا. میں جا رہا تھا مدینہ تو جنید کی نعت لگ گئی. میں نے کہا اس سے, میں نے کہا دوبارہ لگاؤ. میری بیوی نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا یہ کوئی گانا ہے. اور کب میں نکلا تھا تبلیغ میں 27 اکتوبر 1971. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سنا. 43 سال ہو چکے, 42 سال. میں نے کہا دوبارہ لگاؤ. لگا رہا میں یوں کر رہا ہوں. کیا ہے ایک دم ایک لفظ آیا ستارہ. ایک لفظ آیا ستارہ. میں نے کہا دوبارہ لگاؤ. دوبارہ لگائی, پکڑ لی. جب جنید آیا میں نے کہا جنید یہ تیری مجھے وہ نعت بڑی پسند ہے, سناؤ تو صحیح. کہا مولانا صاحب وہ بھی میں نے بڑے درد سے گائی. میں نے کہا سناؤ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. میں نے کہا میں سناؤں. سناؤ. رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ, رہا گردشوں میں ہر دم. لگا مولانا آپ نے کیسے پکڑ لیا, کیسے پکڑ لیا. میں نے کہا تو 60 اور 71 کی دہائی میں جس مشہور گانے کو کہے گا نا میں ضرور پکڑوں. کہنے لگا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. میں نے ابھی ایک بنایا ہے, شروع کیا ہے, آپ دکھاؤ. میں نے کہا سناؤ. تو کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. آپ نے پکڑ لیا. میں نے کہا آگے بتاؤں. یہ فلم ہے فن خان اور اسے گائے ہے نور جہان. اور یہ فلم آیا گیا تھا شیری پر. اور یہ فلم میں نے دیکھی تھی ناز سینما میں 1969 میں. اب میں کیا کروں, وہ ساری کم وقت اندر میں پھنسی ہوئی ہیں. لیکن اس دن مجھے یعنی کام آئی. میں نے فلموں سے بات شروع کر دی اور میرے پاس فلموں کا اتنا علم تھا کہ جتنا عامر خان کے پاس بھی نہیں تھا اس زمانے میں. وہ اتنا متاثر ہوا, اس کا منہ کھلا ہوا, اس کا ذہن تھا مولانا تشریف لائے ہیں, ابھی پتہ نہیں کیا میرے اوپر فتوا لگائے گے. وہ تو ایسے اچھا 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 کام بن گیا. آدھا گھنٹہ تو اسی میں گزر گیا. تو کہنے کا آئیے ادھر چل بیٹھتے. تو ہم جا کے بیٹھ گئے ادھر صوفے سیٹ پر. پھر شروع ہو گیا. پونا گھنٹہ گزر گیا. تو میں نے کہا جی میرا ٹائم پورا ہو گیا, اجازت ہے. نہیں مجھے آپ کا ساتھ کرنا بڑا اچھا لگا. تو نہیں اچھا لگے گا تم اس کسی کے مطلب کی بات کرو, بہت ہی خوش ہوگا. جب پونا گھنٹہ گزر گیا تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں, اگر آپ کا جی ہو تو میں آپ کو حج سناؤں, اللہ کے نبی والا حج سناؤں تاکہ آپ کو حج کا طریقہ آ جائے. کہ جی ضرور سنائیں. پھر 1.25 گھنٹہ مسلسل میں بولتا رہا.
اور ایسے بیٹھ کے سنتا رہا. اس نے کروٹ نہیں بدلا, ایسے بیٹھ. پھر میرے ساتھ فوٹو کھنچوائے اور پھر مجھے اپنا ذاتی موبائل نمبر دیا. پھر مدینے میں مجھے کہنے لگا کہ ملو, 2 گھنٹے میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے. وہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے میں تبدیل ہو. کیا تھا, میں اسی کی باتیں کرتا رہا. پھر 2.75 گھنٹے وہ مسلسل بولا اور میں سے 2.5 گھنٹے مسلسل بولا اور میں سے بیٹھ کے سنتا رہا. 2.5 گھنٹے کے بعد ہم نے نماز پڑھی. پھر اس نے ایک سوال کیا, جنگیں کیوں ہوئی تھی مسلمانوں کی؟ میں نے کہا کون سی جنگیں؟ کہ یہ جو ہوئی تھیں وہ کون سی؟ تو مجھے خیال ہے کہ مدینے میں بیٹھا ہے. ان کا صحابہ کی, کہا ہاں صحابہ کی. پھر 2.5 گھنٹے میں بولتا. تاریخ تو ویسے ہی میرا موضوع ہے اور اس میں اپنی باتیں ڈالتا رہا. 6 گھنٹے گزر گئے, اس کو احساس نہیں ہوا. اور ایسی دوستی لگ گئی کہ ایک میں امتحان میں پڑ گیا. یہ اجتماع پر اس کا میسج آیا کہ طارق بھائی میری فلم آ رہی ہے تلاش, اس کی کامیابی کی دعا فرمائیں. آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ دعا کروں تو مارا جاؤں اور کوئی پیغام نہ دوں تو دوستی نہیں ہے. تو میں نے کئی مولوی بیٹھے تھے, میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے, بولو کیا جواب؟ نے کہا بھائی یہ ہمارا مضمون نہیں تیرا ہی ہے, تو ہی سوچ. میں سارا دن سوچتا رہا, یقین مان لیا میں کیا جواب دوں یار, میں کیا جواب دوں. اثر کا میں وضو کر رہا تھا تو ایک جواب اللہ نے میرے دل میں ڈالا. میں نے اسے میسج کیا کہ عامر بھائی, تخلیقی ذہن اللہ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو تخلیقی ذہن دیا ہے, اور جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے بے پرواہ ہو کے کام کرتے ہیں. انہیں لوگوں کی آہ واہ کی کبھی ضرورت نہیں رہی. تو آپ تو وہ ہیں جو تخلیق کار ہیں, آپ کو کیا پرواہ کامیابی ناکامی. اس کا فوراً میسج آیا, طارق بھائی آپ نے ٹھیک کہا. اس کے باوجود میں ہانگ کانگ میں تھا تو میں نے اس سے میسج کیا, میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ تو اس کا فون آ گیا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا, میں اٹھ کے باہر آیا ہوں, میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اور پھر کہنے لگا طارق بھائی آپ کی دعاؤں سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یاد ہے میں نے کوئی دعا نہیں کی, میں نے کوئی دعا نہیں کی. تو میرے بچوں, لوگوں کا دل لینا, فتوے نہ سننا, کڑوی کسیلی باتیں نہ کرنا, خطیب نہ بننا, متواضع بننا, محبت, برداشت. کبھی کوئی اسکیم نہ بنانا اپنے مشہور ہونے کی, آگے بڑھنے کی, سامنے نمایاں ہونے کی کوئی اسکیم نہ بنانا. پیچھے پیچھے رہنا, اللہ کو منظور ہوگا تو میں خود ہی آگے کر دے گا. اور اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو محبت کے سوا کچھ نہ دینا. تمہارے گن گاتے پھر شدت اور سختی ہر میدان میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں دکھاتی. اور اپنی ترجیحات میں تبلیغ کو ہمیشہ مقدم رکھنا. باقی زندگی کے شعبے بے شمار ہیں, صرف مدرسہ نہیں, مدرسے سے مدرسہ, مدرسے سے مدرسہ. تو بازار میں کون بیٹھے گا؟ دفتروں میں کون بیٹھے گا؟ کھیتوں میں کون بیٹھے گا؟ یہ تو ایک ہی جگہ کنویں کا پانی گردش کر رہا ہے. تو میں تو اپنے شاگردوں کو کیا کرتا ہوں, یہ دیکھو مدرسے بھی تھوڑے, مسجدیں بھی تھوڑی, تو تم اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں استعداد دے, تم دنیا کے جاؤ مختلف شعبوں میں, اور وہاں اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کام کرو. تجارت میں جاؤ, زراعت میں جاؤ, دفتروں میں جاؤ, اسکولوں میں جاؤ, کالجوں میں جاؤ, اور وہاں اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کام کرو, تو تاکہ یہ چیز عام ہو. مدرسے سے مدرسہ, مدرسے سے مدرسہ, تو وہ تو ایک ہی جگہ گھومتا رہے گا, ایک ہی جگہ انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپڑیاں. تو پھیلو پھیلو, ہر شعبے میں پھیلو, تو اللہ تمہارا فیض عام کرے گا. کوئی کمی بیشی ہوگی تو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے اور آپ کو سب کا جاریہ بنائے. اذانیں ہوگی, بس میری دعا آپ کے ساتھ.